الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 22ویں سپارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ یہ تو چلو ایک ترجمہ ایک طرف ہے، لیکن اس آیت کے پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج سے 2-3-4 دن بعد ربیع الاول اسلامی تاریخ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی ہے اور وفات بھی ہے، لیکن بعض لوگ ان کی تحقیق نہیں ہوتی، جو شروع سے ایک چلتا ہوا آ رہا ہے ایک سلسلہ کہ 12 وفات بھی ہے، 12 میلاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور بعض حضرات ہمارے جانے انجانے میں ایک بہت بڑی گستاخی کر بیٹھتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی جو ہی 12 ربیع الاول آئے گی تو آپ حضرات دیکھیں گے کہ گلیاں بند ہو جائیں گی، جگہ جگہ سے بازار بھی سج جائیں گے، اور پوچھا جائے گا کہ بھئی ادھر کیا ہو رہا ہے، تو وہ بتائیں گے جی یہاں پر میلاد ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہو رہی ہے۔ اور میلاد کا معنی ہے ولادت یعنی پیدائش، جو ایک بار ہو گئی سو ہوگی، یہ نہیں کہ بار بار ہوتی ہے۔ اب اس کو اس انداز سے یہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے کہ اس طرح حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب ان کو زندگی کے درد شروع ہوئے تو سارا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ایک جگہ پر ہوئی، یعنی کھجور کے تنے کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت ہوتی ہے ایک پردے والی جگہ پر، کھلے عام سڑکوں پہ نہیں ہوتی، گلیوں میں بازاروں میں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا کہ فلانے چوک پہ یا کسی گلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا میلاد ہو رہی ہے، میلاد یعنی ولادت، تو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دینا تو یقیناً بہت بڑی گستاخی ہے، جو عام مسلمان اسے شاید نہیں سمجھتا۔ اپنے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے، کوئی کہے جی میری اس چوک میں ولادت ہوئی ہے، کتنی بڑی بری بات ہے۔ ولادت تو پردے والی جگہ پر ہوتی ہے،
چھپی ہوئی جگہ ہوتی ہے، کھلے عام سڑکوں پہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر تو یہ سلسلہ ہے، اتنی بڑی گستاخی کر بیٹھتے ہیں جس کا انہیں شعور نہیں ہوتا. اب یہ مضمون چلو ایک طرف. آج سے 3-4 دن پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ نیک لوگوں کی جو قومیں ہیں کیا وہ ہلاک ہو جائیں گی، یعنی تباہ برباد ہو جائیں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہوئیں گی. وجہ کیا ہے کہ جب بدی کی کثرت ہو جائے گی، جب زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، بدفعلی عام ہو جائے گی، تو پھر قومیں بھی ہلاک ہوئیں گی، اللہ کا عذاب بھی آئے گا، پھر طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے. تو آپ حضرات سب کچھ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کس طرح کے پہاڑی علاقوں میں اللہ کے عذاب آئے ہیں. بادل پھٹے ہیں، گویا کہ ایک دریا بادلوں میں سے نکلا ہے اور بستی کی بستی ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئے، پورا کے پورا شہر خراب ہو گئے. اور یہی صورتحال شاید کراچی کی بھی ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ کی نافرمانی بغاوت جب زیادہ ہو جائے گی تو اللہ پاک طرح طرح کے عذاب بھیجیں گے. تو اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی. لیکن مسلمان ہمارے بالکل ایسے ہی جیسے ایک نشئی ہوتا ہے، ایک نشہ کرنے والا ہوتا ہے، بالکل مست، اس کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں. عذاب ان پر آیا، ہم پر تو نہیں آیا. سوچ ہماری یہ بنی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک یہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں جیسے وہاں کی ہے. اب سورہ انفطار آپ پڑھیں، اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہاں پر تو بادل پھٹے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ اللہ پاک کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو دعا فرمائے اللہ سے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، ظاہری باطنی جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ سب بھی اللہ معاف فرما دے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں. پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت و پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی. کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی. عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں. کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے. کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے. علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں. رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا. رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا. وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں. قناعت حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی. قناعت حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی. وہ انسان کے لیے عظمت ہی عظمت لے کے آئے ہیں. خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا. خدا نے رحمت للعالمین ان کو فرمایا. قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. امی بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی. امی بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی. جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں. خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امی ان پر. خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امی ان پر. محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ اس جذبے کو قائم دائم رکھے، سدا رکھے. ہمارے اندر بھی ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ اس جذبے کو قائم رکھے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمے سے آپ نے یہ اندازہ فرما لیا ہوگا کہ اس آیت کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے. رسول من انفسکم، اللہ نے ایک رسول تم ہی سے بھیجے. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے.
اس آیت کے بارے میں حضرت انس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غلام تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وقت پیوستہ رہتے تھے۔ حضرت انس ان میں سے خادم خاص تھے۔ ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو یوں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم نہیں انفسکم، یعنی فا پر پیش پڑھنے کی بجائے فا پر زبر پڑی بفتح الفا۔ وقالا، اور حضور نے فرمایا، انا انفسکم نسبا وسہرا وحسبا، سبحان اللہ، میں تم سب میں سے زیادہ نفیس نسب کے اعتبار سے بھی، سہرن سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی، وحسبا مادری رشتے کے اعتبار سے، لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک درمیان میں کوئی بھی بدچلن بدکار نہیں گزرا، کلنا نکاح، ہم سب نکاحوں کے رشتے سے آئے ہیں۔ یہ دعویٰ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جستا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جگہ آپ نے، میں نے اشارہ دیا آپ کو، عام طور پر قرآن کریم کے اندر انفسکم آتا ہے کہ تمہارے پاس رسول تم ہی سے آئے، لیکن یہ جو روایت ہے اس سے انفسکم کا مطلب تم میں سے نفیس لوگوں میں آئے۔ اور پھر تین باتیں ذکر فرمائیں، لیس فی آبائی، انا انفسکم نسبا وسہرا وحسبا، تین باتیں توجہ کے ساتھ سارے دوستوں سے۔ میں کوئی روایتی خطیب مقرر نہیں ہوں، لیکن جتنی اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے کوشش کرتا ہوں کہ میرے احباب کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ تین لفظ یہاں فرمائے ہیں، نسبا وسہرا وحسبا، میں تم سب میں سے نفیس بنایا گیا ہوں، نسب کے اعتبار سے، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے اور ننیالی رشتوں کے اعتبار سے۔ یاد رکھیں کہ آپ اردو میں جب پڑھتے ہیں حسب و نسب پڑھتے رہتے ہیں نا، حسب و نسب، حسب کہتے ہیں اس رشتے کو جو باپ کی طرف سے چلے، اور نسب کہتے ہیں اس رشتے کو جو ماں کی طرف سے چلے۔ یہاں تین باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو حضرت انس نقل فرماتے ہیں، میں تم میں نسب والد کی طرف سے، نسب باپ کی طرف سے ہے، حسب ماں کی طرف سے۔ اگر غلطی ہوگی تو معاف کر دینا۔ یہی بات میں سمجھانے لگا ہوں، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ نسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو، حسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہو۔ تو یہ لفظ عام طور پر حسب و نسب پڑھتے رہتے ہیں، تو میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سمجھا لیں کہ حسب و نسب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نسب کہتے ہیں اس رشتے کو جو باپ کی طرف سے ہو، حسب اس کو جو ماں کی طرف سے ہو۔ لیکن یہاں ایک تیسرا لفظ کی سہرن، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، میں اپنے والد کی طرف سے یعنی نسب کے رشتے سے بھی تم سے زیادہ نفیس ہوں، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے زیادہ نفیس ہوں، اور ننیالی سے اعتبار سے زیادہ نفیس ہوں۔ پھر آگے فرما، لیس فی آبائی، میرے باپ عبداللہ سے لے کر باپ دادوں میں من آدم علیہ السلام تک صفاح، کوئی بھی بد چلن بدکار نہیں گزرا، کلنا نکاح، ہم سب کے سب نکاحوں کے رشتے سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یکا یک یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آج اسلامی مہینوں کا جو سلسلہ ہے اس کے دوسرے مہینے کی 27 تاریخ ہے، 2 یا 3 دن کے بعد اس کے بعد تیسرا مہینہ آ جائے گا جو ربیع الاول کہلاتا ہے۔
اور آپ حضرات سب جانتے ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی قائم دائم رکھے، اور آپ کے دینی جو جذبات ہیں اللہ انہیں بھی قائم دائم رکھے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا ان کو۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ شاید یہ دنیا کا کوئی مسلمان اس کو نہ جانتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض ملکوں میں جیسے ہمارا پاکستان ہے، ربیع الاول کے مہینے میں وہ کچھ ایسی حرکات کی جاتی ہیں کہ جو بعض اوقات انسان کی عقل حیران جا جاتی ہے۔ بظاہر تو خیال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن محبت کم ہی ہوتی ہے، غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر اس میں ایسی حرکات ہو جاتی ہیں کہ جو محبت کے برعکس ہوتی ہیں، حضور کی تعلیم کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر 12 ربیع الاول کو بھی ولادت کا دن قرار جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہی تاریخ وفات بھی بن جاتا ہے۔ میلاد بھی اسی میں مناتے ہیں اور وفات بھی اسی میں مناتے ہیں۔ باتیں یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات تک یہ حقیقت پہنچا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، آپ کی ولادت کی تاریخ ہمارے مورخین نے متفقہ طور پر 9 تاریخ لکھی ہے، اور محدثین نے 8 تاریخ لکھی ہے۔ 8 اور 9 میں فرق نہیں کہ ایک دن کے آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے۔ 8 یا 9 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جیسے کہ ہمارے ہاں 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن منایا جاتا ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول ہے۔ آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس بر صغیر کے اندر ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے، سیرت النبی نام سے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے وہ کتاب، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات، ان کی تاریخوں کے بارے میں کافی تفصیلی بحث کی ہے، اور بحث کرنے کے بعد آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول 12 نہیں ہے۔ ولادت کے بارے میں یہ 2 باتیں ضرور ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول ہے، اور مورخین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، لیکن 12 کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت قرار نہیں دی، اور وفات تو قرار ہی نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یکم ربیع الاول کو قرار دی گئی ہے۔ میں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا کئی سال پہلے، حقیقت میلاد 2005 میں، اس کے اندر یہ 8 صفحے کا وہ پمفلٹ ہے، یقین آپ کے پاس ہوگا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ ایک بات میں ضمناً کہہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں جو طبقہ یہ میلاد کا بہت زیادہ شور مچاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو جگہ جگہ چراغاں ہوتی ہے، سڑکوں پر ہوتی ہے، یہ بلڈنگوں پر ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا جا رہا ہے چراغاں کر کے، حضور کی اتباع نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا ہوتا تھا، آپ کا حلیہ مبارک کیسا ہوتا تھا، آپ کا کاروبار کرنے کا انداز کیسا ہوتا تھا، لوگوں کے میل ملاپ خوشی غمی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہوتا تھا، اپنے گھروں کے اندر گھریلو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کیا دی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ چراغاں کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا تقاضا تھا ہم پورا کر دیں۔ یہ خود فریبی کی بدترین قسم، اپنے آپ کو ہم فریب دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کیوں تشریف لائے تھے، کیوں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا،
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کا طریقہ کہ انسان سوچ سوچ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، کیسے پہنتے تھے، خوراک مبارک کیسی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا چلنا پھرنا کیسا ہوتا تھا، میل ملاپ کیسا ہوتا تھا، خوشی کے معاملات کیسے تھے، غمی کے معاملات کیسے تھے، امت کو تعلیم کیا دی ہے، یہ ساری چیزیں پیش نظر رہیں اور اس کے مطابق اگر کرے تو پھر سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہے، نہیں تو خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی باس نہیں۔ کئی سال پہلے، پچھلا دور تھوڑا سا میں اشارہ بھی دے دوں، مجھ پر کئی کیس بنے، کئی مقدمے بنے۔ تو یہاں دھرمپورہ میں اس وقت عدالت ہوا کرتی تھی، ایک کیس میں گیا تو جج صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے، مجھے اتنا جملہ انہوں نے فرمایا، آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔ مجھے سمجھ نہیں کہ میں کون سا، میں نہ کسی کے مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوں، نہ کسی کو گالی دیتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہوں گے آپ حیران ہوں گے کہ یہاں ہمارے اس ملک کے اندر کیا صورتحال ہے۔ ایک دفعہ میں نے بیان کے دوران حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، جن کو پاکستانی قوم لاہوری کیا کہتے ہیں، داتا صاحب، میں نے کہہ دیا مقبرہ، مقبرہ ہی ہے۔ اس پر کسی پولیس والے نے جو بات رپورٹنگ کرتا تو لکھ دیا کہ یہ مزار نہیں کہتا، مقبرہ کہتا ہے، اس پر کیس بنا دیے۔ آپ اندازہ کریں اس ملک میں کس قسم کی مخلوق بستی ہے، وہ کیا انسان تھا جو رپورٹنگ کرنے والا تھا۔ یہ سب مقبرے ہیں بھائی، مزار دنیا میں صرف 3 ہیں، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، ایک بیت المقدس، بس۔ مزار اس کو کہتے ہیں جس کی زیارت کرنے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے اسلام نے ترغیب دی ہوتا، تعلیم دی ہو۔ باقی قبریں ہیں، قبریں دیکھنے کے لیے جانے میں کوئی پابندی نہیں، لیکن ان سے مرادیں مانگنے پر شریعت نے پابندی لگائی۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ اس طرح سارے اولیاء اللہ جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی، اور جو دنیا میں زندہ ہیں وہ سب ہمارے سر کا تاج، لیکن ہم ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، لیکن ان سے مرادیں نہیں مانگتے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقبرے پر جو چند دن پہلے عرس شریف ہوا، ہمارے اس بر صغیر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ 10 جلدوں میں قرآن کریم میں عربی کی تفسیر لکھی انہوں نے، اور فارسی میں بہت کچھ ان کا ہے، وہ تفسیر میرے پاس ہے۔ اس کی غالباً 3ری جلد میں لکھا ہے لا یجوز ما یفعلہ الجہال، جاہل لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں یسمون عرسا، اس کا نام عرس رکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے تفسیر کے اندر جو عربی میں تفسیر لکھی ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ جاہل لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی باتیں میں نقل کر رہا ہوں، میں نے کبھی ان کو نہ چھیڑا ہے نہ چھیڑتا ہوں۔ میں تو آپ حضرات سے مخاطب رہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی صحیح بات زبان سے نکال دے اور آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے، اور اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرما لے۔ لیکن میں اگر فرض کروں کچھ کہوں تو انہوں نے مجھے گالیاں دینی، آج تک گالیاں ہی دیتے آ رہے ہیں۔ میں نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ شروع میں جب آیا تھا تو ایک 6 مہینے کے بعد مجھے ایک رکا ملا، اپنے کسی نمازی دوست نے کیا، کہنے لگا تم بڑے ڈھیٹ آدمی ہو، رکے میں لکھا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے ڈھیٹ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں بیڈو روڈ کی فلاں مسجد میں ہر جمعے تو تمہاری مخالفت ہوتی ہے اور تمہارے خلاف بات ہوتی رہتی ہے۔
اور تم کوئی جواب نہیں دیتے. میں نے کہا خدا کے بندے میری ذمہ داری ہے اللہ کا قرآن سنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنانا. گالیاں دینا میری ذمہ داری نہیں، گالیاں جواب دینا میری ذمہ داری. جو دیتا ہے اس کی مرضی. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ بڈر روڈ کی اس مسجد میں وہ خطیب اب دنیا میں نہیں، چلے گئے، اللہ نے بلا لیا وہ. ان کو اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے باقاعدہ ماہوار پیسے ملتے تھے نعرے لگانے کے. نعرہ لگاؤ اتنی زور سے کہ مسجد سودا تک آواز ہے، پھر زور سے لگاؤ کہ جامعہ اشرفیہ تک جائے، پھر اتنے زور سے لگاؤ کہ رائے منڈ تک جائے. یہ ایک طریقہ تھا. مجھے یہ سارا کوئی بتا دیا، خدا کی قسم میں ذرا متاثر نہیں ہوا. ان کا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے. میرا اللہ مجھ سے اس کام کے بارے میں پوچھیں گے. لیکن آپ حیران رہیں گے، کچھ چیزیں یاد آتی ہیں تو حیرت بھی ہوتی ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد میں بیڈو روڈ پر پیدل چل رہا تھا، ادھر سے وہ علامہ صاحب سکوٹر پر آ رہے تھے. ان کی نظر جو مجھ پر پڑی تو انہوں نے سکوٹر وہیں کھڑا کر دیا اور کم و بیش مسجد کا جو گیٹ ہے وہاں سے چل کر میری طرف آئے اور آ کر مجھے سلام کیا اور چلے گئے. میں نے ان پر کوئی گلہ نہیں کی کہ آپ میرے خلاف نعرے لگواتے ہیں. آپ نے باقاعدہ ایک آدمی کرائے پر رکھا ہوا ہے، وقت کی بات ہے. انہوں نے جو میرے خلاف پروپیگنڈا کیا اور وہ جوار کی عورتیں اپنے بچوں کو منع کرتی تھیں کہ گول مسجد میں مت بھیجو، وہاں کا ایک مولوی بچوں کو خراب کرتا ہے. اور 1.5 سال کے بعد وہی عورتیں پھر میری کیسٹیں منگوا کر محلے کی عورتوں بلا کر سنایا کرتی تھی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ میری محنت کو قبول فرمائے اور میری غلطیوں کو خدا معاف فرمائے. میرے خلاف کیا کیا ہوتا رہا ہے، میں کس بات کا ذکر کروں. خیر، ذکر کر رہا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا یعنی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس سلسلے میں تاریخیں میں نے بتا دی. سکہ مورخین نے، محدثین نے 8 یا 9 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد ولادت مقدم بتائی ہے، اور 1 محرم الحرام ربیع الاول اس کو تاریخی وفات قرار دیا. آپ حضرات شاید پہلی دفعہ سن رہے ہیں. میں نے حوالہ بھی دے دیا کہ علامہ شبلی کا، اور پوری تحقیق کے ساتھ. میں نے بھی تحقیق کی، یہ نہیں کہ میں نے ساری باتیں اگر آپ کے ساتھ نقل کروں تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا. پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 1 ربیع الاول ہے اور تاریخ میلاد 8 یا 9 تاریخ ہے. خیر ہمیں نے تاریخ سے کوئی بات نہیں. اصل ہمارا کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. وارسلنا برسول اللہ علیہ بإذن اللہ. اللہ نے قرآن کریم فرمایا ہم نے رسول جو بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم مطابق ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو کیا تعلیم دی کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. تو امتی صحیح معنی میں وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے. نام لینے سے امتی نہیں بنتا. اللہ تعالی ہم اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا متبع بنائے. میں جو یہ حدیث انس سے میں نے روایت پیش کی تھی، اس کے ساتھ ہی مجھے اچانک خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہاں کہاں ان کی مقبولیت تھی. مکہ معظمہ میں ایک شخص رہتے تھے، توجہ کے ساتھ بات سنیں. وہ شخص بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے. ان کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. ان کے 2 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. وہ آدمی خود صحابی تھے، ان کے بیٹے بیٹیاں سب صحابی تھے. ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں اور صحابی تھے. اس شخص کا نام تھا ابو سفیان. سمجھ گئے؟ نام تو آ گیا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابو سفیان کو گالی دینے والوں کی کمی نہیں ہے. اب تک گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہیں. رافضی طبقہ جتنا بھی ہے سب صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ابو سفیان کا بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں. یہ زمانہ کفر کے اندر
یعنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ قیصر روم کا جو علاقہ تھا، روم، ادھر گئے، تجارتی سفر تھا ان کا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط قیصر روم کے نام پہنچا ہوا تھا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سال 7 نبوت کی ہے، اس میں رسول اللہ نے مختلف حکمرانوں کے نام خط لکھے تھے، اسلام کی دعوت دی تھی۔ روم کا جو قیصر بادشاہ تھا اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اب وہ سوچ بچار کر رہا تھا کہ اس دوران کسی نے بتایا کہ ادھر سے ایک قافلہ آیا ہے، تجارتی قافلہ، اسے ذرا تحقیق کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس تجارتی قافلے کے سردار تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، کہنے لگے محمد نام کا کوئی آدمی آپ کے علاقے میں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کا سلسلہ نسب کیسا ہے، کس خاندان کا آدمی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو کہنا ہے صدیاں گزر چکی، اس وقت وہ حضرت نہیں تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہوا فی ذو نسب، اس کے خاندانی سلسلہ بارہ پوچھتے ہیں تو وہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کا آدمی۔ آپ کے علم میں ابو سفیان کس سلسلے کے تھے، کس خاندان کے تھے؟ بنو امیہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان کے تھے؟ بنو ہاشم میں سے۔ اس سے پوچھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ یہ بادشاہ قیصر روم پوچھ رہا ہے۔ یہ بخاری کے اندر یہ الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر۔ انہوں نے صاف لفظ کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر بہت اونچے خاندان کا آدمی۔ اس نے پوچھا اس سے پہلے اس کے خاندان کے اندر کسی شخص نے کوئی نبوت کا اعلان کیا، دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں کیا۔ کہنے لگا لوگ اس کو مانتے ہیں؟ کہنے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ ان سے پوچھا آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگے ابھی تک تو نہیں، آنے والا وقت میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو ہر سوال کے جواب میں قیصر روم کہتا تھا ایسے ہی بادشاہ، ایسے ہی نبی خدا کے دنیا میں ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ قیصر رومی تھا، عیسائی تھا، لیکن اس نے پوری دیانت امانت کے ساتھ یہ کہا کہ دنیا میں جتنے خدا نے نبی بھیجے وہ ایسے ہی ہوتے تھے۔ سلسلہ نسب بھی ان کا بڑا اعلیٰ ہوتا تھا، راست باز سچائی والے ہوتے تھے، کردار کے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، وغیرہ ذالک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بارے میں یہ میں اور آپ نہیں بلکہ اس زمانے میں غیر مسلم جو وہ اعتراف کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ ابو سفیان کی بات میں نے کر دی، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اللہ کرے کہ میرا یہ اندیشہ غلط ہو کہ آپ میں سے کوئی بھی حضرت ابو سفیان کے بارے میں بری سوچ نہ رکھتا ہو، کیونکہ وہ ایک صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے سسر ہیں، رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ان کے والد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کے والد ہیں، خود وہ صحابی ہیں، اور ان کی اہلیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں اور شادیاں ہیں۔ میں نے کوئی اشارہ کیا تو شاید آپ کو توجہ نہیں ہوئی۔ ان کی اہلیہ کے بارے میں یہ بکواس کی جاتی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ انہوں نے چبایا تھا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ کہ جیسا کوئی کہہ دے کہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ لیکن دشمن تو دشمن ہے، دشمن کل کا ہو تو وہ بکواس کرتا تو آج کا بکواس کرتا ہے۔ جو دشمن ابوبکر صدیق پر بھونکتا ہے، فاروق اعظم کو معاف نہیں کرتا، عثمان کو معاف نہیں کرتا، وہ ابو سفیان کو کیسے معاف کرے گا، یا ان کی اہلیہ کیسے معاف کرے گا؟ میرے کہنے کا مقصد آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ حضرات، میری خواہش ہے اللہ کرے کہ آپ کے عقیدے صاف اور ستھرے ہوں، اور خدا کے سامنے جائیں تو صاف ستھرے عقیدے ساتھ لے کر جائیں، اپنے گھر والوں، اپنے عزیزوں، متعلقین کو صاف ستھرا عقیدہ سکھا کر جائیں، خدا کے ہاں سرخرو ہو کر جائیں، تو پھر بڑے وارے اور نیارے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان
اس زمانے مشرک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غالی دشمن نہیں تھے جیسے ابو جہل دشمن تھا۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سن لیں، بات چھیڑی گئی ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایسے دشمن نہیں تھے جیسا ابو جہل دشمن تھا۔ اس کی 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی تھی، ایک دفعہ ابو جہل ملعون نے ان کے تھپڑ مارا مکہ معظمہ کے اندر۔ وہ روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی کہ اس شخص نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت اتنی تعداد میں تھے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک میں ایسا نہیں تھا کہ جا کسی کو برا بھلا کہا جائے، اس کو مارا جائے۔ وہ تو پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف اشارہ حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جا کے ان کو شکایت کرے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے۔ ابو جہل بھی مشرک تھا، یہ بھی مشرک تھے۔ وہ غالی مشرک تھا، بدکار مشرک تھا، بدبخت مشرک تھا، لیکن یہ شریف مشرک تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی وجہ کو اس کے پاس جائیں، ابو سفیان جا کر اسے شکایت کرے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جا کر سیدہ فاطمہ نے جب شکایت کی تو ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس جا کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور ابو سفیان نے صاف لفظ میں کہا، جس زور سے اس نے آپ کو تھپڑ مارے اسی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار میں دیکھ رہا ہوں۔ اور چنانچہ سیدہ فاطمہ نے ان کے کہنے پر اسی طریقے سے تھپڑ مارا۔ ابو جہل نیلا پیلا تو ہو گیا، لیکن پتا تھا کہ یہ تھپڑ مروانے والے ابو سفیان ہے، اور ابو سفیان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اس کی پوزیشن نہیں تھی کہ یہ ایک بڑا خاندان تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی مشرک تھا، یہ مشرک تھے، لیکن یہ مقابلہ کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ دل میں برا منایا ہوگا، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو تھپڑ کھا لیا اس نے۔ اور ابو سفیان اس وقت کس عقیدے کے تھے؟ مشرک تھے، لیکن میں نے بتایا نا کہ شریف مشرک تھے، شریف مشرک تھے۔ دوسری بات، فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہوئے وہ تو ہو گئے، اور جن لوگوں کو اسلام میں داخل ہونا منظور نہیں تھا، اب اس موقع پر ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقابلہ کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2-3 باتیں فرمائیں، ان کو ذہن میں رکھنا، کہ جو خانقاہ میں جا کر پناہ لے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ من دخل دار ابا سفیان فآمن، اور ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو زمانے کفر کے اندر بھی جب وہ کافر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار الامان قرار دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشدد ہوتا تھا مکی زندگی کے اندر، کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے، جبکہ وہ مشرک تھے، خاندان گھرانہ سارا مشرک تھا، لیکن وہ ایک شریف مشرک تھے۔ اس کو اندازہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظلم و ستم برداشت نہ کرتے ہوئے میرے گھر میں آ کر پناہ لے رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ ایک اور بات چھڑی گئی ہے تو میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام حبیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں، ہماری ماؤں کی ماں، ہماری تمام اجداد کی ماں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن لمبی بات ہو جائے گی، حبشہ کی طرف ان کے شوہر نے ان کو ساتھ لے کر ہجرت کی تھی۔ مکی زندگی میں لوگوں کے تشدد سے بچتے ہوئے حبشہ کی طرف گئے تھے، اور یہ آپ حضرات کہہ لیں کہ بہت سارے مسلمان گئے تھے۔ وہاں جا کر
ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حبشہ میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ اکیلی رہ گئیں، تو پھر کسی نہ کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع بنی، جن کو مسلمان ہو چکی تھی، چنانچہ ان کو مدینہ طیبہ میں پہنچایا گیا اور انہوں نے کہا میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نکاح کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی تو محمد کی بیوی بن چکی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میری بیٹی کے لائق وہی انسان ہو سکتا تھا۔ ایک شریف آدمی کی زبان سے شرافت کا جملہ نکلا۔ اور پھر ایک اور بات نقل کرتا ہوں، آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، علماء سے سنی ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ زمانہ کفر میں اسلام نہیں لائے تھے، مدینہ طیبہ آئے کوئی بات کہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، کوئی فرمائش تھی کوئی مشرکین مکہ کی طرف سے، تو یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر معلوم کر کے اور یہ معلوم کر کے کہ ان کی بیٹی کس گھر کے اندر ہے، وہاں آئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بستر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر تھا لپیٹ لیا، اس پر اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے بیٹی مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا۔ تب حضرت ام حبیبہ صاف لفظوں میں کہنے لگی یہ خدا کے نبی کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، گو میرے باپ ہیں لیکن ہیں مشرک، یہ خدا کے نبی کا بستر ہے اور کوئی مشرک خدا کے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، آپ کے بیٹھنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اتنا جملہ نے کہا بیٹی تم مجھ سے الگ ہو کر کافی بدل گئی ہو۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور پھر مزے کی بات یہ کہ نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ان کی دونوں آنکھیں چلی گئیں مختلف غزوات کے اندر، یہ سب کچھ انہوں نے گوارا کیا لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ان کے صاحبزادے حضرت یزید رضی اللہ عنہ بڑے صاحبزادے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر وہ ایک علاقے کے بڑے آدمی تھے۔ ان کے بعد دوسرے صاحبزادے جن کو دنیا معاویہ کے نام سے جانتی ہے، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور یقیناً آپ حضرات مطالعہ کرتے ہوں گے، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مطالعہ کرنے کا شوق نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلافت، وفات پا گئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم 10 سال تک، سیدنا عثمان 12 سال تک، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں مل سکا۔ اس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں، کم و بیش 19.5 یا 20 سال تک خلافت کے منصب پر رہے، لیکن کتنے بڑے رقبے پر انہوں نے حکومت کی؟ 65,54,000 مربع میل کے رقبے پر انہوں نے حکومت کی، خلافت 65,54,000 مربع میل۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایسی حکومت ہے جو 65 لاکھ مربع میل ہو۔ دنیا میں کوئی بھی رقبے کے اعتبار سے بڑا رقبہ شاید اس وقت سعودی عرب کا ہے، کسی زمانے میں سوڈان کا ہوتا تھا لیکن اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا۔ سعودی عرب کا ہے، انڈونیشیا ملیشیا کا ہوگا، پاکستان چھوٹا ہے۔ پاکستان تو اس وقت چھوٹا تھا جب بنگلہ دیش تھا، اب تو بنگلہ دیش الگ ہو گیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین پر خلافت کا نظام چلایا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحریہ، اس کے بانی یہ ہیں، بحری سمندر کے اندر جو جنگی جہاز چلتے ہیں دشمن کے خلاف، اس کے بانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔
یہ کون تھے؟ حضرت ابو سفیان کے بیٹے. گالی جتنا دے انسان کو زبان نہیں تھکتی، لیکن مر کر خدا کے سامنے جانا ہے. ابو سفیان وہ شریف انسان ہے کہ خود بھی مسلمان ہوئے، بیوی مسلمان ہوئی، بیٹے مسلمان ہوئے، ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی، سارا خاندان مسلمان ہو گیا. اور ابو جہل قدرہ اللہ تعالی وہ مسلمان نہیں ہوا. اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اس کے گلا کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیے گئے. وہ بھی دشمن تھا، وہ مشرک تھا، یہ بھی مشرک تھے، لیکن یہ شریف مشرک تھا، اور جب مسلمان ہوا تو سارا خاندان مسلمان ہو گیا. باتیں بہت ساری میرے دوستوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے. وقت ضائع نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے کہ آپ حضرات کو اتنا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا جو میں طالب علمانہ حیثیت سے میں اس کام میں لگا رہتا ہوں، لیکن وقتاً فوقتاً انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، ان کی عقیدت، یہ جذبہ، اس سے اپنے دل کو خالی نہ رکھیں میرے دوستو. وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے سچے وفادار ہیں. ان سچے وفاداروں کی محبت آپ حضرات کے، میرے ہر مسلمان کے دل کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی محبت نہ اپنے ماں باپ سے ہو، نہ اپنے بہن بھائیوں سے ہو، نہ اپنے خاندان سے ہو. سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، پھر آپ کی تعلیمات سے متاثر جو آپ کی شاگرد ہیں صحابہ کرام، ان کے ساتھ. آپ نے کبھی سوچا ہوگا ہم مسلمان ہیں، اس مسجد کے اندر ہیں، کسی اور مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں، لوگ بیٹھے ہوں گے، جمعے کا بیان سن رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے. کیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. یہاں یہ مسجد کیسے بن گئی؟ میں اور آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. صحابہ کرام کی قربانیاں میرے دوستو. آپ کے پاکستان میں کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں. افغانستان کے اندر 2 صحابہ کی قبریں میں خود دیکھ کر آیا ہوں، کابل شہر کے پاس. روس تک صحابہ کرام گئے ہیں. آپ کے پاکستان کے اندر پشاور شہر چند میل کے فاصلے پر ایک صحابی کی قبر ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. تو صحابہ کرام نے اتنی قربان، اپنے علاقے چھوڑے آپ تک دین پہنچانے کے لیے، آپ کی نسلوں تک دین پہنچانے کے لیے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری مسلمانی کی وجہ سے ہماری نسلوں کے اندر ہدایت چل رہی ہے، یہ قربانی ہے صحابہ کرام کی. اور وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، وفادار تھے. پھر بات کر رہا تھا کہ اس اگلا جو مہینہ آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد ولادت کا مہینہ ہے، اور اسی میں حضور کی وفات بھی ہے. لیکن میلاد یا وفات یہ معیار نہیں، معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع. قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو. چراغاں جلانے، سڑکوں پر روشنی کرنے کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک میں پوری زندگی گزارنا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ اس محبت کو ہماری نسلوں کے اندر جاری ساری رکھے. لیکن میری گزارش یہ بھی ہے کہ آپ حضرات یہ میری معروضات سن کر پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بات کیا کریں، اپنے گھریلو خواتین کے ساتھ بات کریں. دیکھیں، میں نے ابھی جو حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نسب کے اعتبار سے، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے اور ننیالی رشتوں کے اعتبار سے ساری دنیا سے افضل بنایا گیا ہوں. تو سسرالی رشتوں کو حضور نے معیار بنایا ہے. کتنے خاندانوں کی خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت ابو سفیان کی بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. لیکن ایمان جب لائیں تو کیسا ایمان لائیں؟ پھر نسبی رشتوں کو بھول گئیں. باپ آتا ہے، باپ کو رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ پیغمبر کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں. جب تک آپ شرک نہیں چھوڑیں گے اس وقت نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. ایمان یہ ہوتا ہے. ورنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے نہیں تھے.
چوری چھپے ہو سکتا تھا، اپنے باپ کو بٹھا سکتی تھی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کے بستر پر چاہے باپ ہے مشرک تو اس کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اس مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں، اور آپ بھی گواہ ہیں، اور آپ کے جسم جان، آپ کے جسم کے تمام اعضاء و جواہ، خدا کی توحید کی بات یہاں بہت ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی جب تک میری سانس چل رہی ہے۔ آپ حضرات اللہ کی توحید کے عقیدے پر قائم رکھیں۔ آپ کے گھر والے ناراض، بھائی ناراض، باپ ناراض، کسے باشد کوئی ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ قرآن حکیم جو آپ کے سامنے، آپ یقیناً ہم تلاوت کرتے ہوں گے، روزانہ تلاوت کریں، لیکن ترجمے والا قرآن کریم لے کر، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہم سے فرمایا جا رہا ہے۔ ما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کیا بیان کیا؟ کوئی نماز کا مسئلہ بیان کیا؟ نہیں۔ زکوٰۃ کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، قربانی کا نہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی میں سوائے اللہ کی توحید کے اور کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ نماز کے احکام، روزے احکام یہ مدنی زندگی میں آئے ہیں، یہ یاد رکھیں ذرا۔ مکی زندگی کے اندر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کوئی نمازیں نہیں تھیں، اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مکی زندگی کے اندر دن رات خدا کی توحید کا پیغام تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کو مار بھی کھانی پڑی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا، اسی لیے صحابہ کرام کبھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کس طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ مکہ کے رہنے والے جو مشرک تھے وہ شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور توحید کی بات کرنے والے کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ سبھی دوستوں سے، نوجوانوں سے، کئی میرے بچوں کی طرح ہیں، کئی میرے عمر کے برابر ہیں، کوئی میرے بزرگ ہوں گے، سبھی سے درخواست کرتا ہوں، ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں۔ قرآن میں واضح اعلان، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے مطابق اس کی بات مانی جائے، اس کے پیچھے چلے جائے۔ تو نبی نے مکی زندگی جس انداز سے گزاری ہے، ہم ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں، کیا ہم اس انداز سے گزارتے ہیں؟ مکی زندگی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ یہ لازمی ہے۔ ہم اس لیے نہیں پیدا ہو کہ کمایا اور کھایا اور سو گئے، بس بھول گئے اللہ کا نبی کو بھی، نبی کی تعلیم کو بھی بھول گئے، نبی کے مشن کو بھی بھول گئے، نبی کیا کرتے تھے، نبی کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ بیت اللہ کے اندر پیغمبر کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر پیغمبر کو کھینچا گیا، اوجڑیاں پھینکی گئی پیغمبر پر، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ بات کیا کرتے تھے؟ اللہ کی توحید کی، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وہی جو کلمے میں پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پکار کے لائق نہیں، رزق دینے والا نہیں، موت حیات نفع نقصان اس سب کا مختار و مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ بس یہ تھا لا الہ الا اللہ کے اندر، یہی پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی پر وہ دشمن بن گئے، اپنے دشمن بن گئے۔ اپنوں میں سے ابو لہب بدبخت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکنے والا۔ اور ابھی میں گھر سے جب چلا ہوں تو کتابیں دیکھ رہا تھا، ابو سفیان تو رسول اللہ کے سسر بن گئے، ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں آ گئی، لیکن کوئی ہاشمی رسول اللہ کا سسر نہ بنا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہاشمی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو ایک طرف کریں، 9 چچا تایا تھے۔ آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ کو سامنے رکھا جائے تو 10 بھائی بنتے، 9 چچا تایوں میں
بہت سارے جن کی بیٹیاں تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کو شرف ان کو نہیں ملا، حتیٰ کہ ابو طالب سے رسول اللہ نے اسے ایک بیٹی کا رشتہ مانگا۔ بات ختم کرتا ہوں۔ ابو طالب نے اس بیٹی کا رشتہ ابو جہل کے خاندان کو دے دیا، رسول اللہ کے گستاخ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ اس کا نام تھا ام ہانی۔ جب اس کو رشتہ دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنجش کا اظہار کیا، فرمایا کہ چچا آپ نے اس کو دے دیا، مخزومی کو دے دیا، مجھے نہ دیا۔ اس کے جملے جو ہمارے تاریخ کی کتاب میں آپ نوٹ کر لیں، انا سہرنا الیہم، ہم نے رشتے لینے دینے کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے، کرتے آئے ہیں۔ والکریم یکافئ الکریم، اور معزز اور شریف لوگ معزز لوگوں کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں۔ یہ جملے کس کے تھے؟ جناب ابو طالب کے۔ ابو طالب نے اپنی بیٹی جبکہ حضور نے تقاضا کیا تھا اسے نہیں دی، اور ایک مخزومی جو گستاخ رسول تھا اس کو دے دی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ ام ہانی مسلمان ہوئی۔ اس کا شوہر جو ہے اسلام نہیں قبول کرنا تو بھاگ گیا، علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد یہ ایمان لائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف ان کو نہیں ملا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا تایا، دو تایا تھے، ایک کا نام حارث تھا، ایک کا نام زبیر۔ ان کی بیٹیاں رسول اللہ کے رشتے نہ آ سکیں دوسرے چچاؤں کے، اور آئی تو ابو سفیان کی بیٹی، جس ابو سفیان کو دشمن قرار دیا جاتا اس کی بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، لیکن کسی ہاشمی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ بن سکی، اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ پھر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔